السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دعائے سیفی کیا ہے، دعائے سیفی کو کون پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے سیفی کو ہم سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے، پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سیکھیں گے الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے الحمدللہ میں 7 سال سے دعائے سیفی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور ہر باریکی کو پہچانا ہے، دعائے سیفی کے فائدوں کو جانا ہے الحمدللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو پورا مکمل بتانے والا ہوں، تو صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے الحمدللہ۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعائے سیفی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کو پرہیز کرنا ہے کچھ چیزوں سے جو کہ بہت ضروری ہے، بس کیونکہ یہ دعائے سیفی کوئی معمولی دعا نہیں ہے دوستوں۔ دیکھیے، پہلا چیپٹر یہاں پہ ہمیں یہ سیکھنا ہے، دعائے سیفی ایک ایسی مجرب دعا ہے، اگر آپ کسی مقدس ولی اللہ کے دربار میں پڑھیں گے تو اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ دعا تیر کی طرح کام کرتی ہے قبولیت کے لیے الحمدللہ۔ یہ میں نے کئی بار آزمایا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ دعا مولا علی مشکل کشا پڑھا کرتے تھے، غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس دعا میں 70,000 موکلات، 70,000 جنات، 70,000 فرشتے اس کے تابع ہیں الحمدللہ۔ پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی صحیح ہے کئی معنوں تک، کیونکہ یہ دعا پڑھتے وقت ہم نے خود آزمایا ہے، محسوس کیا ہے الحمدللہ۔ اب ایک اور بات ہمیں جاننا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے لیے بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ اجازت چاہیے، کیونکہ یہ بہت مجرب دعا ہے، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے دوستوں۔ یہ بھی کئی دور تک صحیح ہے، کیونکہ یہ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نارمل کچھ چیزیں نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بس آپ کو تھوڑی قربانی دینی ہوگی بس۔ دیکھیے، پہلی اجازت کا جو یہ ہے، ہاں یہ صحیح بات ہے، کیونکہ اجازت لینی ضروری ہے۔ دیکھیے، ابھی اجازت لینا کس سے ضروری ہے؟ اجازت اس انسان سے لیتے ہیں الحمدللہ جس نے اس دعائے سیفی کی زکوٰۃ ادا کی ہو، وہی انسان اجازت دے سکتے ہیں۔ اب ایسے آپ کو عالم کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایسے اولیاء اللہ کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایسے خطب کو ڈھونڈنا پڑے گا، جو آج کے ماحول میں بہت ہی کم ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان سے اجازت لے سکتے ہیں الحمدللہ، بے شک لیجیے، اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے۔ یا پھر آپ کے اگر پیر و مرشد ہیں تو آپ ان سے بھی اجازت لے سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے مرشد سے اجازت لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک روحانی طاقت، ایک روحانی ایک ادب ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایسی مجرب دعا، ایسی پاورفل دعا جسٹ شروع کر دیا۔ ایک ادب ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بہت بڑا گھر بننے والے ہیں، ایک چھوٹا سا کوئی ایگزامپل دیتا ہوں، تو ہم انجینئر سے ملتے ہیں، ہم بلو پرنٹس دیکھتے ہیں، ایک 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں، ویسے ہی ایک مقدس ولی اللہ سے، اولیاء اللہ سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے، آپ ایک 4 لوگوں سے ملیے اولیاء اللہ سے، جو اولیاء اللہ کے مقام پر ہیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پیر و مرشدوں میں پوچھیے اور اجازت لیجیے۔ یہ ایک روحانی ادب ہے، دستور ہے ہر سلسلے کا، کہ اگر آپ اجازت لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بیک اپ رہے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو دور دور تک، جن کے کوئی پیر و مرشد نہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں، کسی سے آپ کا واسطہ نہیں ہے، آپ کہاں ڈھونڈیں، آپ کہیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں صرف ایک چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی ولی نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اگر ایسے میں کوئی بھی اللہ کا بندہ یہ صدق دل سے اقرار کرے کہ وہ غوث اعظم دستگیر کا مرید ہے اور غوث اعظم دستگیر اس کے پیر و مرشد ہیں، تو بے شک وہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن جائے گا۔ تو یہ پڑھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد صدق دل سے آپ غوث اعظم دستگیر سے اجازت مانگ سکتے ہیں۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ آپ کہیں دستور مدد یا سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اب اجازت کا تو آپ کو مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو کہنا ہے دستور مدد یا سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر بار جب آپ دعائے سیفی پڑھیں، یہ عمل الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں اس حالت میں جب آپ کہ کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حساب سے آپ ان کے مرید بن کر ان سے روحانی اجازت لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ دوستوں، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور دوسرا اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ اجازت کا طریقہ ٹھیک ہے، آپ نے اجازت بھی لے لی۔ اب اگر آپ وہ انسان ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ کبھی قرآن شریف پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، اگر آپ روحانی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک 15 سے 20 دن کنٹینیوس 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر آپ جم جاتے ہیں تو ایسا نہیں جاتے ہی آپ ڈمبلز اٹھا لیتے ہیں 10 kg 20 kg 30 kg، دھیرے سے شروع کرنا ہے۔ تو اسی لیے دعائے سیفی پڑھنے سے پہلے اپنی روحانی طاقت کو ٹٹولے، کھنگالیں کہ آپ کتنی روحانی طاقت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس کے لیے شرط ہے نماز کا پڑھنا۔ بے نمازی کو اس دعا کے فرشتے، موکلات اور
جو جنات ہیں وہ زیادہ تر آپ کی مدد نہیں کریں گے اگر اس حالت میں آپ دعائے سیفی پڑھ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر روحانی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسے انسان ہیں جو روحانی طاقت سے دور دور تک آپ کا واسطہ نہیں ہے، تب دوستوں آپ کو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے آپ کو روحانی طاقت کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا، روزانہ صبح اور شام سورہ یاسین صبح پڑھیے، شام کو سورہ ملک پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، جو ادب اورات آپ کر سکتے ہیں۔ روز ایٹ لیسٹ نماز کے علاوہ آدھے گھنٹہ کوئی بھی ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ کا، سورہ یاسین کا کوئی بھی ورد کیجیے، کنٹینیوس کیجیے، تاکہ آپ کے اندر ایک روحانیت آئے۔ اگر آپ وہ انسان ہیں جو روحانیت پہلے سے رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، تب آپ دعائے سیفی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا ہو گیا، اب تیسری چیز بہت ضروری دوستوں، اگر آپ وہ انسان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نشہ بھی کرتے ہیں، جو کہ بہت آج کے دور میں عام بات ہو گئی ہے۔ امام صاحب سگریٹ پیتے رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں امام صاحب گٹکا بھی ڈال رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں امام صاحب ہو یا ہمارے دوسرے لوگ کھینی بھی ڈال رہے ہیں۔ دوستوں سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان، بیڑا، زردہ سب نشے کی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ اس سے اگر آپ کر رہے ہیں تو دعائے سیفی آپ بالکل مت پڑھیے، اس سے رجت ہوگی، کیونکہ اگر آپ دعائے سیفی پڑھنے کے بعد یہ گندی چیزوں کو کھائیں گے تو اس کے موکلات، اس کے فرشتے، اس کے جنات جو ہیں رجت کریں گے، پھر آپ چاہ کر بھی یہ دعا نہیں پڑھ پائیں گے، ایسے مراحل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اگر دعائے سیفی پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ سب چیزیں سے پاک رہنا پڑے گا۔ اگر آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، پھر چوتھی چیز دوستوں مشت زنی سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، مشت زنی کا مطلب ماسٹربیوشن ہے، جو کہ شیاطین کی سب سے گندی سکھائی ہوئی چیز ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ اللہ اور اللہ سے رسول سے دور کرتی ہے، روحانیت سے دور کرتی ہے۔ تو اگر آپ مشت زنی ماسٹربیوشن کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹلی سٹاپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دعائے سیفی پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے بالخصوص نہیں کر سکتے، اگر کریں گے دعائے سیفی پڑھنے کے بعد تو آپ کو رجت ہوگی۔ اور 5ویں چیز دوستوں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے کہ آپ انڈا نہیں کھا سکتے، مچھی نہیں کھا سکتے، ہاں لیکن پیاز سے آپ کو پرہیز کرنی ضروری ہے۔ کچی پیاز ہو بالخصوص تو پرہیز کریں، یا پھر نارمل کسی میں دہی میں بھی ڈوبی ہو تو بھی پرہیز کریں، کیونکہ میں نے آزمایا ہے دعائے سیفی پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدبو آئے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے موکلات کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوستوں یہ کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، اور حالانکہ اچھے کام ہیں جو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ سب کاموں سے پرہیز کریں تو الحمدللہ آپ دعائے سیفی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دعائے سیفی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستوں دعائے سیفی پڑھنے کے لیے آپ کو امامہ پہننا بہت ضروری ہے۔ دوستوں ویسے تو امامہ شریف پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے تو فرشتوں کو امامہ پہنے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ دعائے سیفی میں موکلات ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ امامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا انسان جو ان کے طرح امامہ پہن کر اس دعا کو پڑھے، الحمدللہ اس سے کافی آپ کو برکت ملے گی دعائے سیفی پڑھنے کے لیے، اور جو اس کے موکلات رہتے ہیں اس سے وہ آپ سے خوش ہوں گے، اور جو آپ دعائے سیفی کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خاص قرب آپ کو حاصل کرائیں گے۔ اس سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اسلامی لباس پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر آپ امامہ شریف پہن کر یہ دعا پڑھیں۔ دوستوں ایسا نہیں کہ صرف دعا کے لیے امامہ پڑھنا ہے، الحمدللہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر آپ امامہ پہن کر پڑھتے ہیں، 27 درجات جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 27 درجات بڑھ جاتے ہیں دوستوں۔ تو امامہ صرف اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے لیے امامہ پہننا ضروری ہے، کیونکہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب دعائے سیفی کے دوران اگر پہنیں گے تو بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ۔ پھر وقت کیا ہونا چاہیے؟ دعائے سیفی بالخصوص فجر کے بعد پڑھنا بہت ہی مفید ہے، اور صحیح وقت وہی ہے دوستوں۔ اسے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے جو اورا ہوتا ہے، جس کی جو تجلی سورج ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، بہت ہیوی رہتی ہے، اس کی انرجی کافی ہائی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کسی کو بھی مغرب اور عشاء کے بعد دعائے سیفی پڑھنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہوں گا، کیونکہ دعائے سیفی فجر کے بعد پڑھنا مفید ہے الحمدللہ۔ اگر فجر آپ کی مس ہو جاتی ہے کسی ضروری کام سے یا کسی بھی وجہ سے، مطلب جان بوجھ کے نہیں، کسی بھی وجہ سے، آپ اس کے بعد بھی دعائے سیفی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد جو بھی آپ کا ذکر اذکار ہے کریں الحمدللہ، اور سورہ یاسین پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دعائے سیفی سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین پورا مکمل پڑھیں، اس کے بعد دعائے سیفی اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ پہلے اس ویڈیو میں کہا ہے، دستور مدد یا سلطان الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ ان سے اجازت روحانی طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی بھی ہو تب بھی یہ کہنے سے آپ کو اچھی مدد ملے گی، اور برکت کے لیے ادباً یہ پڑھ سکتے ہیں۔
پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین کے بعد آپ پوری دعائے سیفی سکون سے پڑھ سکتے ہیں. 10 منٹ لگیں گے. اگر آپ عربی صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہیں تو 10 منٹ لگیں گے. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے, اس میں نے خود پورا دعائے سیفی مکمل پڑھا ہے الحمدللہ. چاہے تو آپ اسے سن سکتے ہیں. دوستوں دوسری بات, دعائے سیفی میں ایسے الفاظ ہیں سنگل لیٹر جو سین شین سواد توائے زوائے ایسے آتے ہیں, اسے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اسے آپ جس دل میں پڑھ سکتے ہیں, زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پورا مکمل ہو جائے دعائے سیفی, آخر میں آپ کو پڑھنا ہے بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آمین, یعنی نبی کے صدقے طفیل آپ اس دعا کو قبول کیجیے, اللہ آمین. ربنا تقبل منا بحرمت من انزلت علیہ سری سورۃ الفاتحہ. فاتحہ شریف پڑھیں. اب سب سے ضروری بات ہے دوستوں, دعائے سیفی پورا مکمل پڑھنے کے بعد, فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اسے ایصال ثواب کرنا ہے. کیسے کرنا ہے اور سے سنیے. الی شرف النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ کرام ارواح اخوانی من الانبیاء المرسلین خدماء ائمۃ الاربعہ مشائخین فی الطریقۃ نقشبندیۃ العلیہ. یا آپ جو کوئی بھی مشائخ میں ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ. کیونکہ ہم نقشبندی سلسلے ہیں تو ہم نقشبندی کہتے ہیں. آپ کوئی بھی سلسلے کو جوڑ سکتے ہیں. بالخصوص مولا علی مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام, غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, الی روح امام الطریقہ غوث الخلیقہ شاہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر آپ کے پیر و مرشدوں کا نام لے سکتے ہیں, اور بالخصوص نقشبندی کے پیر و مرشد سیدنا شیخ محمد ناظم الحقانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا شیخ عبداللہ فیض داغستانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لے لیں, وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں, ان کو بھی ایصال ثواب کریں. اور پھر فاتحہ سے دعائے سیفی کو مکمل کریں. اس طریقے سے دعائے سیفی پڑھنے سے آپ کو نہ رجت ہوگی, آپ کو نہ کوئی تکلیف ہوگی. الحمدللہ انشاءاللہ آپ دعائے سیفی سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے خود اس سے فائدہ اس کے آپ کو میں گنواتا ہوں. آپ کی زبان اتنی تیز و ترار ہو جائے گی, آپ کی زبان میں ایسی کیفیت آ جائے گی, آپ کی زبان میں ایسی تاثیر آ جائے گی. الحمدللہ آپ کوئی بھی چیز جلدی پڑھ سکتے ہیں, جلدی سن کر سمجھ سکتے ہیں. آپ کا فوکس بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کا دماغ بھی تیز رہے گا, آپ چیزوں کو جلدی یاد رکھیں گے. ایسے کئی سارے فائدے ہیں الحمدللہ. یہ صحیح طریقہ ہے دوستوں. بس جو پرہیز کرنے کے لیے کہا الحمدللہ, شہوت کی چیزیں نہ دیکھیں, کوئی گندی چیزیں نہ دیکھیں. دعائے سیفی پڑھنے کے بعد مشت زنی نہ کریں, کوئی نشے کی چیز نہ کریں, بالخصوص پیاز نہ کھائیں, ایسے بالخصوص کھڑ کر پانی نہ پئیں, اسے بھی تکلیف ہوتی ہے جو اس کے موکلات ہوتے ہیں ان کو. ایسا کوئی غیر کام نہ کریں جو ہمارے دین میں حرام قرار دیا گیا یا پھر گناہ کا آپ کو اندیشہ ہو. الحمدللہ یہی ہے راز دعائے سیفی پڑھنے کا. بالخصوص دعائے سیفی کے وقت آپ کو امامہ پہننا بہت ضروری بھی ہے, اس سے آپ کو فائدہ بھی رہے گا الحمدللہ. اور اس سے پہلے دعائے سیفی پڑھنے سے پہلے یاسین شریف ضرور پڑھیں, یہ آپ کی حفاظت کے لیے, برکت کے لیے. اور ہر اولیاء اللہ نے یہی ادب سکھایا ہے کہ دعائے سیفی پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ یاسین پڑھیں, پھر فجر کے وقت ہی پڑھیں. یہ بہت اچھا ہے, صبح کے وقت ہی پڑھیں, کیونکہ مغرب کے بعد اس کی تجلیات الگ ہو جاتی ہیں جو آپ کو کافی ہائی انرجی دے دیتی ہیں, تو اس کے لیے فجر میں پڑھنا مفید ہے. دوستوں یہاں تک مجھے لگتا ہے ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہے, میں نے سارے پوائنٹس کور کر دیے ہیں. آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو الحمدللہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں, میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا صحیح طریقے سے الحمدللہ. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.